نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، خوابوں کی تعبیروں کے سلسلے کی آج یہ ایک نئی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم خواب کے اندر 6 مختلف صورتوں کو پڑھنے یا ان کی تلاوت سننے یا ان کو دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ کی تلاوت خود کرتا ہے یا اس کی تلاوت سنتا ہے یا ان کو لکھا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ جس شخص نے خواب کے اندر سورۃ الحدید کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی یا اس کو لکھا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کا دین بہت مضبوط ہوگا، دین کے اوپر وہ مضبوطی سے جمنے والا ہوگا اور اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں گے۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو لوگوں کے اندر اچھی شہرت عطا فرمائیں، لوگ اس کی تعریفیں کریں گے اور اس کو اللہ پاک خوب مال بھی عطا فرمائیں گے اور اس کا بدن بھی صحت مند ہوگا اور طاقتور ہوگا۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس آدمی پر تمام بھلائیوں کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں سورۃ المجادلہ کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی یا اس کو لکھا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو کسی گھٹیا قوم، کسی گھٹیا لوگوں کی طرف سے جھگڑے کا، اختلاف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ مناظر اسلام بنے گا، یعنی باطل فرقوں سے، باطل طبقوں سے مناظرے کرے گا، ان سے جھگڑا کرے گا اور ان پر فتح پائے گا۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس خواب کو دیکھنے والے کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اس کی کوئی خاص دعا قبول ہوگی جس کے ذریعے وہ اپنی کسی تکلیف سے، کسی تکلیف دہ چیز سے نجات پائے گا۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں سورۃ الحشر کی تلاوت کی یا اس کی تلاوت سنی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو قیامت والے دن نیک لوگوں کی صف میں، جماعت میں اٹھائیں گے۔ اور اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کے دین میں بگاڑ اور فساد پیدا ہوگا، لیکن آخر کار وہ اپنی اصلاح کر کے سیدھے راہ پر آ جائے گا، واپس پلٹ آئے گا۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک ایسے آدمی کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما کر خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ کہ اگر وہ مسافر آدمی ہے، حالت سفر میں ہے تو سفر سے جلد بخیریت واپس لوٹ آئے گا۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس کے دشمنوں کو ہلاک فرمائیں گے اور اس کو خوب مال عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں سورۃ الممتحنہ کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس خواب دیکھنے والے کو مختلف آزمائشوں میں ڈالیں گے، آزمائیں گے اور اس کو خوب اچھا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا آخری عمر میں پکی ٹھکی توبہ کرے گا، دین میں خلوص پائے گا اور اطاعت کو لازم پکڑے گا۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں سورۃ الصف کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا جہاد میں جائے گا اور شہادت کی موت پائے گا، اللہ پاک اس کو شہادت نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والا، یعنی سورۃ الصف کی تلاوت کرنے والا یا اس کی تلاوت سننے والا اگر خواب دیکھتا ہے یہ تو اس کی تعبیر یہ کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا کوئی منت مانے گا، پھر اس منت کو پورا کرے گا، یعنی اس پر مضبوطی سے جمع اور ٹکا رہے گا۔ اسی طرح جس شخص نے خواب میں سورۃ الجمعہ کی تلاوت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک اس آدمی کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشحالیاں عطا فرمائیں۔ اسی طرح اس خواب کو دیکھنے والے کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے آدمی کو جمعہ میں آنے والوں اور نہ آنے والوں تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جمعے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ بھی اپنی خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے کمنٹس باکس میں خواب لکھیں، ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی خوابوں کی تعبیریں بتائیں گے، لیکن یاد رہے کہ خواب مکمل لکھیں، A to Z، الف سے لے کر یا تک، تاکہ آپ کو خوابوں کی تعبیریں بھی مکمل مل سکیں۔